قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ حج زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ انسان جب اپنے حصے میں سے کچھ بانٹ دیتا ہے تو اس میں رب برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، طاقت ہو، نسب ہو، وقت یا محبت ہو، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہو۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ صرف جگہیں ہی سیف زون نہیں ہوا کرتی، کچھ لوگ بھی آپ کا سیف زون ہوتے ہیں۔ ان کے آس پاس آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوتا، گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ان کے سامنے آپ کو کچھ اور بننا نہیں پڑتا، آپ جو ہوتے ہیں بس ویسے ہی ہوتے ہیں اور بس وہی رہتے ہیں۔ آزمائشیں بہت سے نقاب الٹ دیتی ہیں، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا یہ قدرت کا آزمودہ طریقہ ہے۔ بس تم اپنے رب کے قادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین اور صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ جب آپ بدترین حالات میں ہوں تو یہ دھیان دیں کہ کون ہے جو اب بھی آپ میں خوبصورتی دیکھتا ہے۔ جب آپ غائب ہوں اور کسی سے نہ ملنا چاہیں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کو تلاش کرتا ہے اور آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ جب آپ بجھے میں ہوں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کی توانائی بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ محبت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے جب ہم مشکل اور کمزوری کے لمحات میں ہوں۔ کچھ چیزیں ہمیشہ ناقابل برداشت ہی رہتی ہیں، جیسے کہ اونچی آواز، احساس سے عاری پتھر نما دل، منافقت میں لپٹے یقین کا قصیدہ پڑھتے انسان، ٹھنڈی چائے، روح تک کو گھائل کر دینے والے تلخ الفاظ، آدھی بات اور لوگوں کے بدلتے چہرے۔ صحبتیں انسان کے اندر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہی محبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ اور سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت میں بھی لے جاتے ہیں اور جہنم میں بھی۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ دنیا بہادروں کی دنیا ہے، یہاں سر اٹھا کر چلنے والوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والوں، اپنی ذات کو روشن رکھنے والوں، ہر حال میں ہمت سے کام لینے والوں کے لیے بہت ساری جگہ ہے۔ جو یہاں اپنی قسمت کو روتا رہ گیا وہ ہمیشہ پیچھے رہ گیا۔ جتنا وقت اپنی بربادی کا سوگ منانے، دنیا کو داستانیں سنانے، وقت لوگ حالات کو کوسنے میں لگانا ہے، اس سے آدھا وقت اپنی ذات پر لگا لیں۔ انویسٹمنٹ کی صورت، نفع ملے نہ ملے، نقصان کبھی نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ بس دعا کریں اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا اسے آپ نظر نہیں آتے؟ کیا اسے آپ کی بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا وہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھیں، وہ جلد ہی آپ کو دعاؤں کو قبولیت کا لباس پہنا دے گا انشاءاللہ۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں رہتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور دل کو تھکا دینے والے دن بھی۔ یقیناً تم بھی کبھی نہ کبھی اداس ہوتے ہو، مگر ایک بات یاد رکھو، اللہ کی رحمت مایوسی سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور اس کے فیصلے تمہارے گمان سے بھی زیادہ خوبصورت۔ آج اگر راستہ دشوار ہے تو یہ ضروری نہیں کہ انجام بھی ایسا ہی ہو۔ اللہ حالات اور معاملات کو ایک لمحے میں بدلنے پر قادر ہے، اس لیے یقین کا دامن تھامے رکھو،
جو وقت اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے وہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اللہ ابھی بھی تمہارے لیے بہترین تدبیر فرما رہا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، مگر یہاں کیا گیا ہر عمل ہمیشہ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ جنت کوئی اتفاق نہیں، یہ ان لوگوں کا مقدر ہے جو صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کل جب یہ کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تو تمہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ ہر نیکی کتنی قیمتی تھی۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ملتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ لوگوں کو شادی نہ کرنا ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی ڈگریوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اولاد میں تاخیر ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور مہینے کے آخر میں انہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے یہ جاننا ہمارا کام نہیں ہے۔ ان کا کھانا پینا، لباس اور رہن سہن ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور ذوق سب کا الگ ہوتا ہے۔ ان سوالوں سے گریز کر کے لوگوں کا جینا اتنا ہی آسان کر دیں جتنی آسانی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے ہیں، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں۔ فرق صرف کل اور آج میں ہوتا ہے۔ کل جہاں آپ تھے، آج وہاں کوئی اور ہوگا۔ یہی زندگی ہے، پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی خلا باقی نہیں رہا کرتا۔ یہ قانون قدرت ہے اور اسی پہ کائنات چل رہی ہے۔ زندگی کبھی بھی نہیں رکتی، اس نے ایسے ہی گزرنا ہے، پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر۔ کسے خبر ہے بدلتی رت نے پرانے پتوں سے کیا کہا؟ جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا، کوئی بھی لمحہ اٹل نہ ہوگا۔